بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و طبیبنا و راحت قلوبنا و نور ابصارنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ماہ محرم الحرام تاریخ کے جھروکوں سے آج کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، ابھی تک اگر آپ نے روحانی ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں، اپنے کمنٹس لکھیں، کوئی سوال ہے تو وہ لکھیں تاکہ آپ کو اس کے جواب دیے جا سکیں۔ بیل والے بٹن کو دبا کر آئندہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے اس کو آن کر لیجئے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں محرم الحرام کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ تاریخ میں محرم الحرام کی شان کیا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا وہ پہلا مہینہ ہے جو عظمت و احترام میں سب سے الگ نوعیت سے دیگر مہینوں میں فوقیت اور برتری رکھتا ہے۔ دور جاہلیت کے تاریک ترین زمانے ہی سے خطہ عرب کے وہ بدو جو علم سے دور اور عقل سے بیگانہ، وحشت سے قریب اور جنگ و جدل کے دلدادہ تھے، اس خاص مہینے کے ادب و احترام میں قتل و قتال، جنگ و جدال، کشت و خون، لوٹ مار اور غارت گری اور رازدنی سے باز رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ محرم کے مہینے کو محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے خون کو ناحق بہانا حرام ہے۔ حضرت علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب لطائف المعارف میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف و اکابر 3 اشروں کی نہایت ادب اور تعظیم کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تعظیم ہوتی تھی، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور تیسرا محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ نیز آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اللہ رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 30 دن کے بعد 40 دن کی تکمیل کے لیے جن 10 دنوں کا اضافہ کیا تھا وہ یہی محرم الحرام کے 10 دن تھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم الحرام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی ہے جو اس کے شرف اور خصوصیت پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی مخلوق کی نسبت ہی اپنی طرف فرماتا ہے۔ اس مبارک ماہ مقدس کی 10ویں تاریخ کو، جس کی شان گویا خوبیوں اور فضیلتوں کا بیش قیمت گلدستہ ہے، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظالمانہ اور جابرانہ شکنجے اور غلامی کی ذلت آمیز قید و سلاسل سے آزاد کرایا تھا۔ اسی دن کی فضیلت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا شہادت ہو سکتی ہے کہ رمضان کے بعد اسی دن کے روزے کو افضل اور برتر بتلایا گیا۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد محرم الحرام کا روزہ افضل ترین روزہ ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے۔ لہٰذا اس دین کا حق تو یہ ہے کہ بندہ کمال بندگی کے ساتھ اپنے رب کی محبت میں سرشار ہو کر اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہمہ تن مشغول ہو جائے، انتہائی عجز و نیاز کے ساتھ اپنی عبادت اور اعمال صالحہ کا نذرانہ اس کے دربار عالی شان میں پیش کرے اور روزہ، نماز، ذکر و تسبیح کے ذریعے اس کی خوشنودی اور رضامندی کا طلبگار رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، زمانہ گھوم کر اپنی اصلیت پر آ گیا ہے،
سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت اور ادب والے ہیں، 3 تو پے در پہ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام ہیں، اور چوتھا رجب المرجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ عاشورہ کا روزہ رکھنا بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اسلام سے پہلے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور اس کے خاتمے پر عید کرتے تھے۔ ابتدائی زمانہ میں عاشورہ کا روزہ یعنی 10 تاریخ محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تب عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ جس کا دل چاہے رکھے اور نہ چاہے تو بے شک نہ رکھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر نیا آپ کا گھر مبارک مدینہ طیبہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم اس روز کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ہماری نجات کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم تم سے زیادہ موافقت رکھنے کے حقدار ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے اور اس کو مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ لیکن یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو محرم کی 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھوں گا، مگر آئندہ سال آپ محرم کے آنے سے پہلے ہی اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، لیکن یہ حکم باقی رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ عمل کر کے دکھایا، لہٰذا محرم کی 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ یا 10ویں اور 11ویں تاریخ یعنی 2 دن روزہ رکھنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کا عاشورہ مبارک کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، 10ویں کے ساتھ 1 دن اور روزہ رکھو، چاہے 1 دن پہلے ہو یا 1 دن بعد۔ ماہ محرم الحرام کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اسلامی سال کا آغاز سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے، جس کی بنیاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت پر ہے، لہٰذا اس کا تقرر اور آغاز استعمال 17 ہجری میں عہد فاروقی سے ہوا۔ یمن کے گورنر حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکامات آتے تھے جن پر تاریخ کا اندراج نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ 17 ہجری میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توجہ دلانے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا کا اجلاس بلایا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ طے یہ پایا کہ اپنے سن تاریخ کی بنیاد واقع ہجرت کو بنایا جائے اور اس کی ابتدا محرم سے کی جائے، کیونکہ 13 نبوی کے ذوالحجہ کے بالکل آخر میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا منصوبہ طے کر لیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو چاند طلوع ہوا وہ محرم الحرام کا تھا۔ مسلمانوں کا سن ہجری اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ دوسرے مذاہب میں جو سن رائج ہیں وہ یا تو کسی شخصیت کے یوم ولادت کی یاد دلاتے ہیں یا کسی قومی واقعہ مسرت و شادمانی سے وابستہ ہیں۔ نسل انسانی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، جیسا کہ سن عیسوی کی ابتدا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے۔ یہودی سن حضرت سلیمان علیہ السلام کی فلسطین پر تخت نشینی کے ایک پرشکو واقعے سے وابستہ کرتے ہیں۔ ربی سن سکندر فاتح اعظم کی پیدائش کو ظاہر کرتا ہے۔ بکرمی سن راجہ بکرما جیت کی پیدائش کی یاد دلاتا ہے، لیکن اسلامی سن ہجری عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے عظیم و شان واقعے کی یادگار ہے جس میں ایک سبق پنہاں ہے کہ اگر مسلمانوں پر اعلی کلمۃ الحق کے لیے مصائب اور آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں،
سب لوگ دشمن ہو جائیں، اعزا اور اقربا بھی اس کو ختم کرنے پر تل جائیں، اس کے دوست احباب بھی اسی طرح تکالیف میں مبتلا کر دیے جائیں، وہ لوگ اسے قتل کرنے کے عزم کر لیں، اس پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے، ان کی آواز کو بھی دبانے کی کوشش کی جائے، تو اس وقت مسلمان کیا کریں؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ کفر و باطل سے مصالحت کر لی جائے یا حق کی تبلیغ میں مدانت اور سست روی سے کام لیا جائے یا رواداری کا رخ برتا جائے اور اپنے عقیدے اور نظریے میں نرمی پیدا کر کے ان کے اندر گھل مل جائے تاکہ مخالفت کا زور کم ہو جائے۔ نہیں، بلکہ اسلام ایسی بستی اور شہر پر حجت تمام کر کے ہجرت کا حکم دیتا ہے۔ اسی واقعہ ہجرت پر سن ہجری کی بنیاد ہے، جو ثابت قدمی، عزم و استقلال، صبر و استقامت اور رضائے الہی پر راضی ہونے کی زبردست مثال ہے۔ یہ واقعہ ہجرت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ مظلوم، بے کس، بے بس اور لاچار مسلمان کس طرح اپنے مشن میں کامیاب ہوئے اور کس طرح وہ خارستان میں گئے، بیابان اور جنگلوں کی خاک چھانی، اپنے آبلوں سے کانٹوں کی تواضع کی، تکالیف کو دیکھا، لو اور دھوپ کو محسوس کیا، تپتی ریت اور دہکتے کوئلوں کو ٹھنڈا کیا، سینے پر زخم سجائے، آخر منزل مقصود پر پہنچ کر دم لیا، کامرانی اور شادمانی کا زرین تاج اپنے سر پر رکھا اور پستی اور گمنامی سے نکل کر رفعت اور شہرت اور عظمت و عزت کی بام عروج پر پہنچ گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی اسلامی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جس نے ہر تاریخ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ نے حکومت کے انتظام اور انصرام، بے مثال عدل و انصاف، اعمال حکومت کی سخت نگرانی، رعایا کے حقوق کی پاسداری، اخلاص نیت اور عمل، جہاد فی سبیل اللہ، زہد و عبادت، تقوی اور خشیت الہی اور دعوت کے میدانوں میں ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے کہ انسانی تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انسانی رویوں کی گہری پہچان، رعایا کے ہر فرد کے احوال سے بر وقت آگاہی اور حق و انصاف کی راہ میں کوئی رکاوٹ برداشت نہ کرنے کے اوصاف میں کوئی حکمران حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثانی نہیں۔ آپ اپنے بے پناہ رعب اور جلال اور دبدبہ کے باوصف نہایت درجہ سادگی، فروتنی، تواضع کا پیکر تھے۔ آپ کا قول ہے کہ ہماری عزت اسلام کے باعث ہے، دنیا کی چکا چوند کے باعث نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آنے والے حکمرانوں میں سے جس نے بھی کامیاب حکمران بننے کی کوشش کی، اسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائم کردہ زرعی اصول کو مچل راہ بنانا پڑا، جنہوں نے شاید کہ مسلمانوں کی تقدیر بدل کر رکھ دی، مگر اس آفتاب عالم تاب کو بھی اپنے ان منٹ نقوش چھوڑ کر ایک دن غروب ہونا تھا، سو یکم محرم الحرام کو عدل انصاف کا یہ نیر تابہ ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا۔ یوں تو آپ کی تاریخی شہادت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدھ کے دن 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو شہید ہوئے اور ہفتے کے دن محرم کی چاند رات کو دفن کیے گئے، اور ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت 29 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو ہوئی، اور محرم الحرام کی یکم کو آپ کی محرم الحرام میں جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے، بے شمار واقعات ہماری نظروں سے گزرے ہیں۔ شہادت سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام بھی محرم الحرام میں ہی وقوع پذیر ہوا۔ یہ واقعہ کربلا کے میدان میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کے فضائل و مناقب، سیرت و کردار اور روشن کارناموں سے تاریخ اسلام کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے خاندان نبوت فاتح خیبر سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر میں آنکھ کھولی۔ آپ کے نانا حضور نبی رحمت
عادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان مبارک میں اذان بنفس نفیس ادا فرمائی، اپنے پاکیزہ اور مبارک ہاتھوں سے شہد چٹایا، اپنے لعاب مبارک آپ کے منہ میں ڈال داخل فرمایا، دعائیں دیں اور حسین نام رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی والدہ ماجدہ، اپنی سب سے لاڈلی اور پیاری لخت جگر حضرت بی بی خاتون جنت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقہ کرنے اور سر کے بالوں کے برابر چاندی خیرات کرنے کی تلقین فرمائی۔ سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ شفقت اور محبت کو سمیٹا اور سیدنا حضرت علی اور مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی آغوش محبت میں تربیت اور پرورش پائی، جس کی وجہ سے آپ فضل و کمال، زہد و تقوی، شجاعت و بہادری، سخاوت اور احمدلی، اعلیٰ اخلاق اور دیگر محاسن و خوبیوں کے بلند درجے پر فائز تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ حضرت امام حسین کو گود میں اٹھاتے، سینہ مبارک پر کھلاتے، کاندھوں پر بٹھاتے اور کبھی ہونٹوں پر بوسہ دیتے اور کبھی رخسار چومتے۔ میدان کربلا میں ظالم اور سفاک حکمرانوں نے آپ کو شہید کر ڈالا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے تذکرے میں ایک قدر مشترک یہ بھی ہے کہ دونوں بزرگوں کی شہادت کا تعلق نماز سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز فجر کے دوران حملہ ہوا تھا اور روایات میں آتا ہے کہ امیر المومنین نے مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھانے کا آغاز کیا۔ ابھی وہ اللہ اکبر کہہ پائے تھے کہ ابو لولو مجوسی ان پر زہریلے خنجر سے وار کر دیا، جس سے وہ گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فوراً ان کی جگہ نماز کھڑے ہو کر مکمل کرائی۔ صحابہ کرام کے یہاں نماز کی اہمیت کیا تھی، اس کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلی صفوں والے کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اتنا پتہ چل سکا کہ اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، مگر قرأت میں آواز بدل گئی تھی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف فاتحہ کی قرأت کر رہے تھے۔ امیر المومنین کے زخمی ہو کر گر پڑنے کے باوجود پہلے نماز کی تکمیل کی گئی۔ اس حوالے سے ایک اور واقعہ بھی مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں بستر پر تھے اور طبیب حضرات مایوسی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس موقع پر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے زخمی والد محترم کو یاد دہانی کرائی کہ آپ کی فجر کی نماز ابھی باقی ہے۔ روایت میں ہے کہ وہ 2 مرتبہ حضرت عمر کو ان کے کہنے پر تیمم کرایا گیا، لیکن وہ نماز شروع کرتے ہی پھر بے ہوش ہو گئے، مگر بیٹے کو آخر وقت تک یہی فکر رہی کہ کہیں والد صاحب کی ذمہ فجر کی نماز باقی نہ رہ جائے۔ جبکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت نماز کے دوران سجدے کی حالت میں ہوئی۔ ہم ان بزرگوں کا تذکرہ تو کرتے ہیں، مگر ان کا یہ آخری سبق ہمیں یاد ہے اور ہم نماز کی پابندی کے حوالے سے ان کی کتنی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ الغرض تاریخ کے ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان سے سبق آموزی اور عبرت پذیری کی عادت اپنائیں، سرسری پڑھ کر چھوڑ دینے کے بجائے عمل کی نیت سے بار بار پڑھتے اور اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ اللہ کی پاک ذات سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔